ایک شخص جب اسی طرح کی غلط فکر کا شکار ہو گیا اور سوئی اتفاق یہ کشمیر کا، اور ساتھ میں کہتا ہے میں کیسے مانوں گا جس خدا کو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس کو ہم کیسے مانیں گے؟ تو بیان کرنے والے اس کے سامنے کہا باقی تفصیلات نہیں، میں جس شعبے کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اس شعبے کے قریب قریب ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا سمجھائیے۔ اب انہوں نے بتایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے شہد کی مکھی کے متعلق صرف ایک آیت نازل کی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی، وحی لفظ وحی استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ شہد کی مکھی کو کچھ ایسی چیزیں سکھائی گئی ہیں کہ جو انسان بس میں نہیں ان کو سکھانا، اور نہ دنیا میں کوئی اور سورس ہے جو شہد کی مکھی کو وہ ساری چیزیں سکھائی جائیں۔ لفظ وحی کے ذریعے سے قرآن نے اس کو تعبیر کیا ہے۔ اب اس کی تفصیلات پڑھیں۔ اب انہوں نے چونکہ معلومات ان کے پاس تھی، انہیں بتایا کہ دیکھیے شہد کی مکھی کا سارا نظام کتنا وسیع ہے، آج کی سائنس کو سامنے رکھ کر اگر کو پڑھا جائے تو شہد کی مکھی کا حکومت کا نظام، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ شہد کی مکھی کا کوئین جب مر جاتا ہے تو ان کے ہاں 3 دن کا سوز منایا جاتا ہے۔ میرے جاننے والے ایک صاحب نے تجربہ کیا، کہنے لگے جناب میں نے چوری کی، شہد کی مکھی کا کوئین میں نے چورا لیا، کوئین میں نے چورا لیا اور باقی شہد کی مکھی ساری وہیں تھی، اور وہ تقریباً 10 کلومیٹر دور چلا گیا، 10 کلومیٹر دور چلا گیا، 3 دن تک شہد کی مکھیاں اندر ہی رہی اور وہ باہر نہیں نکلی اس غم میں کہ ہمارا کوئین غائب ہو گیا ہے۔ 3 دن کے بعد پھر وہ تلاش میں نکلی ہیں تو شام تک انہیں دریافت کر لیا کہ ان کا کوئین کہاں ہے، اور سارا چھتا اٹھ کر کے وہی پہنچ گیا۔ کیسے انہوں نے دریافت کر لیا، ان کے پاس سسٹم کیا تھا پہچاننے کا، واللہ عالم، لیکن یہ واقعہ ہوا۔ تو اب دیکھیے شہد کی مکھی کے کالونی بنانے کا سسٹم، شہد کی مکھی کا گورننگ سسٹم، شہد کی مکھی کا موسم پہچاننے کا سسٹم، شہد کی مکھی کے شہد چوز کرنے کا سسٹم، 20,000 پھولوں کا رس چوز کر کے وہ شہد کا ایک قطرہ تیار کرتے ہیں، شہد کی مکھی کے ہاں جرائم پر سزاؤں کا سسٹم، شہد کی مکھی کے ہاں اگر شہد کی ایک مکھی اپنے چھتے کے علاوہ دوسرے چھتے میں چلی گئی اور وہاں سے جب واپس آئے گی تو واپس آنے کے بعد اس چھتے میں جب آئے گی تو یہاں اس کا مرڈر ہو جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ تم غیر گھر میں چلے گئے تھے واپس۔ یہ ساری تفصیلات جب اس کو بتائی گئی تو اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ شان ہو اسی کو بیان کر کے کہتے ہیں یہ میرا، اس نے کہا جی میں نے مان لیا اللہ ہے، اسے مان لیا اللہ ہے۔ یہاں شالیمار یونیورسٹی کی بات ہے اور اسی شعبے سے جڑا ہوا۔ تو میرے کہنے کا نقطہ یہ ہے کہ آج کے زمانے کے مسلمانوں کے اندر کا ایک بڑا مسئلہ ہے ایتھیسزم، الحاد، ماڈرنزم، لبرلزم، اور اس میں بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ہے ان کو عیاشی چاہیے، ان کو فحاشی چاہیے، ان کے لیے دلائل کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو عیاشی اور دین ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اللہ کا حکم ان کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو ہمارے پاس ہتھیار بہترین ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کرائیں گے، قرآن کے ذریعے سے اللہ کی تخلیق، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مہربانی جب ان کو سمجھائیں گے اور قرآن کی اپنی تاثیر خود ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں امید ہے کہ الحاد کی اس فتنے کا مقابلہ ہم کر سکیں گے۔ دوسرا نقطہ